الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ومن اتبعہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وقد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق اللہ العظیم۔ آج 15واں روزہ ہے، رمضان المبارک کی 15ویں تاریخ ہے۔ جو سلسلہ شروع کیا تھا زکوٰۃ کے حوالے سے، اسی سلسلے میں بات کی جائے گی۔ عموماً لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، طریقہ کیا ہوگا، کسے زکوٰۃ دیں، کون اس کا مستحق ہے، کیا اس کے طریقے ہیں۔ قرآن پاک اور احادیث نبویہ کی روشنی میں کچھ باتیں کی جائیں گی۔ اس سے پہلے آئیے نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم سرور دو جہاں آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبیٰ کملی والے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الکرم بالی وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ بیان میں زکوٰۃ کے فضائل کے حوالے سے کچھ باتیں قرآن مقدس کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ آج کے اس بیان میں مصارف زکوٰۃ کیا ہیں، کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے اور کن لوگوں کو زکوٰۃ نہ دی جائے، کچھ بیان ہوگا۔ دعا ہے رب قدیر سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ زکوٰۃ انہی لوگوں کے لیے ہے جو محتاج ہیں اور نادار ہیں، اور وہ لوگ جو اسے تحصیل کر کے لائے، وصول کر کے لائے، اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور گردن چھڑانے میں قرض داروں کو اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کو یہ ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا فریضہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ
علم و حکمت والا ہے۔ سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے ان مصارف کو بیان فرمایا ہے جہاں زکوٰۃ ادا کی جائے، اور یہ 8 لوگ ہیں جن کا قرآن مقدس میں ذکر ہوا ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں اور اپنے مالوں کی کما حقہ وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے فلاح و کامرانی کا اعلان کتاب پاک میں فرما رہا ہے، اور ان لوگوں کے لیے نبید اور بشارت ہے فلاح و کامرانی کی جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ رب قدیر نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق بے شک ایمان والے مراد پا گئے، کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ اور یہ مراد یافتہ ہیں کون؟ یہ مراد کو پہنچے ہوئے کون ہیں؟ مراد کسے مل گئی ہے؟ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو ایمان والے مراد پا گئے، اللہ رب العزت نے ان کا پتہ بھی ہمیں دے دیا ہے، ان کی نشانی بھی ہمیں بتا دی ہے۔ رب قدیر نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں میں عجز و نیاز کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ پہلی نشانی کامیاب لوگوں کی یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو یہ نہیں کہ بس گئے اٹھا بیٹھی کی اور چلے آئے، یہ نہیں کہ گئے اور فٹافٹ نمازیں پڑھیں اور چلے آئے۔ اسی لیے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ نماز تو حضور قلب کی ہی ہے، یعنی انسان نماز حضور قلب سے ادا کرے۔ وہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں حاضر ہیں، ایک شخص آنے والا آیا، اس نے وضو کیا، جا کر جلدی جلدی نماز پڑھی اور پھر واپس ہونے لگے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ بلایا، فرمایا جاؤ پھر نماز پڑھو۔ وہ پھر گئے، پھر نماز پڑھ کر آئے، بارگاہ رسول انام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پھر نماز پڑھ کر آؤ، کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ پھر جاتے ہیں، پھر نماز پڑھ کر بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے ہیں، آقا نے فرمایا پھر جاؤ اور نماز پڑھ کر آؤ۔ اب نماز پڑھ کر آئے تو پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھ کر آؤ۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب انہیں فرمایا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب نماز پڑھو تو کمال خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھو اور ٹہر ٹہر کر نماز پڑھو۔ یہ مفہوم حدیث ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز کو عجز و نیاز کے ساتھ پڑھتے ہیں، کمال خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری نشانی کیا بیان کی؟ نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن آج ہم ہزاروں نمازی ایسے دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر غیبت بھی ان کی زبانوں پر جاری ہے، چغلی وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، برائی میں وہ ملوث نظر آتے ہیں، جبکہ نماز کا تو عالم یہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ یہاں دیکھتے ہیں کہ نمازی بھی ہے اور اس کے بعد گالی اس کی زبان پر، غیبت اس کی زبان پر، بری باتیں اس کی زبان پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کامیاب نمازیوں کا ذکر اپنی اس کتاب میں بیان فرمایا اور فرمایا کہ وہ لوگ کون ہیں جو کامیاب ہیں، وہ نمازی کون ہیں جو کامیاب ہیں؟ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون،
اور وہ جو بیہودہ باتوں سے ہر وقت کنارہ کش رہتے ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ نماز بھی ادا کرتے ہیں، بیہودہ باتوں سے بھی اپنے آپ کو انہوں نے بچا رکھا ہے، اور بری باتوں سے انہوں نے اپنے آپ کو کنارہ کش کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ کامیاب ہیں، اور پھر فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ جو ہمیشہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنے جان و مال پاک کرتے رہتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ کامیابی کا معیار یہ ہے کہ مومن ہونا بڑی کامیابی نہیں ہے، کامیابی مومن کے کمال کامیابی یہ ہے، صاحب ایمان کی کمال کامیابی یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے نمازوں کا قیام کیا، عجز و نیاز کے ساتھ نمازیں ادا کر رہا ہے، اور ایسی نمازیں کہ جب نماز میں کھڑا ہو گیا تو اب دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہو گیا۔ اللہ اکبر، تاریخ اسلام کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ایسے ایسے نمازی نظر آئیں گے کہ دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہو کر انہوں نے تعلق باللہ اس طریقے سے قائم کر لیا ہے کہ اب دنیا میں کیا ہو رہا ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک موقع پر تیر لگ جاتا ہے، اور تیر بھی ایسا کاری کہ اس نے زخم کاری کیا ہے، پریشان ہیں، اٹھتے بیٹھتے پہ تکلیف ہو رہی ہے، لوگ اسے نکالنا چاہتے ہیں، آپ بے قرار و بے چین ہو جاتے ہیں۔ پوچھا اے علی، اس پریشانی کو آپ کب تک برداشت کریں گے؟ اس کا کوئی تو علاج ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اچھا، میں نماز کی نیت باندھ رہا ہوں، جب میں نماز کی حالت میں سجدے میں چلا جاؤں تم تیر نکال لینا۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ علی کی نماز پر۔ ادھر علی سجدے میں گئے ہیں، لوگوں نے وہ تیر جو علی جس کو اب تک چھونے نہیں دیتے تھے، جس کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، اب علی سجدے کے عالم میں ہے، تیر نکال لیا جاتا ہے، علی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اللہ اکبر، علی نماز میں اس قدر مستغرق ہو گئے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں ہے، ان کے بدن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں ہے۔ آج تو ہمارے نمازوں کا عالم یہ ہے کہ نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو سارے خیالات نمازوں ہی میں آتے ہیں، سارے خیالات نماز کے وقت ہی اکٹھے ہو جایا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس لیے فرمایا تم خشوع و خضوع کے ساتھ، عجز و انکساری کے ساتھ نماز پڑھو۔ آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ کامیاب وہ ہیں، مراد پانے والے وہ ہیں جو نماز کو عجز و انکساری کے ساتھ پڑھتے ہیں، لغویات سے بچتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں؟ یوں تو پوری دنیا زکوٰۃ نکالتی ہے، زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، لوگ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اس کا جب بانٹنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی تمیز نہیں کرتے ہیں، بس پیسہ ہے ہاتھ میں دیے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر ایسے پیسہ کسی کو دیا تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی جب تک کہ مستحق کے ہاتھ میں وہ زکوٰۃ کا مال نہ پہنچ جائے، مستحق کو جب تک مالک نہ بنا دیا جائے جب تک زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ چونکہ زکوٰۃ کے لیے مصرف زکوٰۃ میں سے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان کو مالک بنا دیا جائے، تملیک یہ شرط ہے، مالک بنا دینا۔ آج لوگ، میں دیکھ رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن چلنے کی وجہ سے بہت سی جگہ دیکھا گیا ہے لوگ کھانا بنا کر غریبوں کو کھلا رہے ہیں، مجبوروں کو کھانا بنا کر کھلا رہے ہیں۔ پوچھا جائے بھائی یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، اتنا زکوٰۃ کا پیسہ فلاں جگہ سے آیا، اتنا فلاں لوگوں سے لیا ہے۔ اگر ایسے طور پر کسی کو کھانا بنا کر کھلا دیا تو یہ زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، بلکہ جتنا مال نکالا ہے اتنا مال پھر آپ کو زکوٰۃ کا ادا کرنا ہوگا، اس لیے کہ جو آپ نے کھلا دیا ہے وہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہ ہوئی، بلکہ آپ اس کھلانے کے تو ثواب کے مستحق ہوں گے، لیکن زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ کے مجرم رہیں گے۔ آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ بھی سوال اب ذہن میں آئے گا، پھر ہم جو کر چکے ہیں اس کا کیا کریں، پھر کیا کریں ایسے موقع پر؟ تو اگر آپ نے اب تک ایسا کیا ہے کہ اپنی زکوٰۃ کا پیسہ نکال کر لوگوں کو کھانا بنا کر کھلا دیا ہے تو آپ پھر سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، وہ آپ کا صدقہ ہو گیا۔ اب آپ زکوٰۃ ادا کریں، اور اگر آپ کو کسی کو راشن ہی دینا ہے
تو آپ کچا راشن اس کو خرید کر اسے دے دیں، یا اتنا پیسہ اسے دے دیں تاکہ اس غریب کا کام چل جائے، اس ضرورت مند کا کام چل جائے۔ ایسا کریں گے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 8 لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں۔ فرمایا گیا انما الصدقات للفقراء، بے شک زکوٰۃ فقیروں کو، محتاجوں کو اور وصولی کرنے والوں کو دی جائے۔ تفصیل کے ساتھ ہم آج زکوٰۃ کہاں کہاں ادا کر سکتے ہیں وہ بیان کریں گے۔ پہلی، فقیر، محتاج، مسکین۔ عموماً یہ لفظ دونوں برابر برابر بولے جاتے ہیں، لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کچھ اسباب زندگی ہیں پھر بھی اسے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تو جس کے پاس کچھ ہو اور نصاب تک نہ پہنچا ہو اسے بھی آپ زکوٰۃ ادا کر دے سکتے ہیں، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ اسے زکوٰۃ دیں۔ اور اس کے بعد فرمایا تحصیل زکوٰۃ کرنے والے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ وصول کرنے والے، یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ پر عامل ہیں، وصول کر کے لانے والے ہیں، چونکہ ان کا کام یہ ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ زمانے سے زکوٰۃ وصول کر کے لائیں، تو جو زکوٰۃ وصول کر کے لاتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اب یہ چاہے غریب ہوں، محتاج ہوں یا یہ مالدار ہوں، اگر یہ تحصیل زکوٰۃ پر مقرر کیے گئے ہیں بادشاہ اسلام کی جانب سے تو ان کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ اور فرمایا والمعلفت قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے کافروں کو زکوٰۃ دینا۔ میں اس سلسلے میں کچھ باتیں آگے عرض کروں گا۔ وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے کے لیے، مثلا کوئی شخص ہے اس نے اپنے آقا سے مکاتبہ کر لیا ہے، یہ وعدہ ٹھہرا لیا ہے ہم اتنا پیسہ تمہیں دے دیں گے، تمہیں ہمیں آزاد کر دینا۔ اب اس شخص کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو آزاد کرا سکے، اتنی دولت اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو آزاد کرا سکے، اتنا سرمایہ اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو آزاد کرا سکیں، تو بادشاہ اسلام کی ذمہ داری ہے، مومنین کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اس بھائی کو کافر سے چھڑانے کے لیے، اس کی گردن آزاد کرانے کے لیے آپ اپنے زکوٰۃ کا پیسہ اسے دیں تاکہ وہ وہاں سے آزاد ہو جائے۔ اور پھر فرمایا والغارمین، اور قرض دار، ایسے لوگ جو مقروض ہو گئے ہیں، بہت زیادہ قرض میں ڈوب گئے ہیں، اور قرض سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اچھے کام کے لیے قرض لیا تھا، گھر بنانے کے لیے قرض لیا، مکان بنانے کے لیے قرض لیا، اپنا بزنس چلانے کے لیے قرض لیا، یا دوسرے اچھے کاموں کے لیے قرض لیا، اور وہ پھر قرض میں ڈوب گئے، تو ایسے لوگوں کو اب قرض سے ابھارنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، دی جائے گی۔ اور یہاں پر اس چیز کا خیال رہے کہ قرض کے تعلق سے ائمہ اکرام نے وضاحت فرما دی ہے کہ یہاں پر قرض سے مراد یہ ہے کہ جس نے نیک کام کے لیے قرض لیا ہو، اور اگر کسی نے گناہ کے لیے قرض لیا ہو، مثلا شرابی ہے، اس نے قرض لے کر شراب پی ہے، کوئی انسان بدکار ہے، اس نے قرض لے کر بدکاری کی ہے، کوئی انسان گناہ گار ہے، اس نے قرض لے کر گناہ کیے ہیں، قرض لے کر جوا کھیلا ہے، قرض لے کر شراب پی ہے، قرض لے کر سود بانٹا ہے، قرض لے کر اس نے زنا کے اڈے آباد کیے ہیں، قرض لے کر اس نے اور دوسرے گناہ کیے ہیں، قرض لے کر اس نے فلمیں دیکھی ہیں، قرض لے کر اس نے بے حیائی کے کام کیے ہیں، قرض لے کر اس نے گانے اور باجے کے کام کیے ہیں، قرض لے کر اس نے گناہوں پر لوگوں کو ابھارا ہے، تو ایسے بدکار شخص کو زکوٰۃ دے کر
اپنی زکوٰۃ برباد نہ کریں، بلکہ ایسے گناہ گاروں کو اور ایسے بدکاروں کو اب اگرچہ وہ کتنے ہی قرض میں ڈوبے ہوں، ان لوگوں کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ والغارمین، اور قرض دار سے مراد جس نے نیک مقاصد کے لیے قرض لیا ہو، اب وہ قرض میں ڈوب گیا، ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ وفی سبیل اللہ، اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں نکلنے والے، مجاہد ہے، جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں نکلا، اب اس کو سامان حرب و ضرب کی ضرورت ہے، زکوٰۃ کے مال سے اس کو سامان حرب و ضرب مہیا کرایا جائے گا، زکوٰۃ کا مال اسے دیا جائے گا تاکہ اس کی کفایت کر سکے اور وہ دل جمعی کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کر سکے، چونکہ جہاد بھی ایک فریضہ ہے، اور جہاد کو بھی سمجھنے کے لیے لوگوں کو قرآن مقدس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ عمومی لوگ جہالت کی بنیاد پر جہاد کا کچھ سے کچھ مطلب نکالتے ہیں۔ جہاد ایک فریضہ ہے، اس کے لیے شرائط ہیں، یہ نہیں کہ کوئی بھی انسان جائے اور جا کر کے میں اب جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ خودکشی ہو سکتی ہے، یہ اس کی حماقت ہو سکتی ہے، اس کی جہالت ہو سکتی ہے، جہاد نہیں ہو سکتا۔ اور آج کل جو دنیا کو یہ جہاد کے نام سے ڈرایا جا رہا ہے، یہ جہاد نہیں، یہ دہشت گردی ہے۔ جہاد اللہ کے کلام کے بلندی کے لیے کی جاتی ہے، جہاد انسان کے وقار کو بلند کرنے کے لیے کی جاتی ہے، جہاد انسان کو انسانیت کا مقام عطا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، جہاد اللہ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر لانے کے لیے کیا جاتا ہے، جہاد پشتی ہوئی انسانیت کو بچانے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اب تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو آپ کو جہاد کا صحیح مفہوم پتہ چلے گا کہ جہاد کیا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر کو، یہ 8واں شخص ہے کہ مسافر کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے۔ مسافر سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص حالت سفر میں ہے، اب اس کے پاس ایسے اسباب نہیں ہیں کہ وہ اپنے گھر تک پہنچ سکے، حالانکہ وہ گھر پر کافی مالدار ہے، وہ اپنے گھر سے کافی فارغ البال ہے، صاحب دولت ہے، صاحب ثروت ہے، اس کے پاس دولت ہے، سرمایہ ہے، اچھا مکان ہے، سب کچھ ہے، لیکن حالت سفر میں ہے، اور حالت سفر میں اس کا زاد راہ ختم ہو گیا ہے۔ اب اس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ گھر تک پہنچ جائے اور اپنے گھر آرام سے پہنچے، اور اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے اسے ضرورت ہے، ایسے مسافر کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، اگرچہ وہ مالدار ہے، اگرچہ وہ فقیر نہیں ہے، اگرچہ وہ مسکین نہیں ہے، لیکن چونکہ حالت سفر میں ہے اس لیے اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ عزیزان ملت، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بیان فرمایا۔ اب ہم ایک حدیث پاک سنا کر آگے اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کریں گے۔ آقا دو عالم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کرے، یعنی ہم جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اب اس حدیث پاک سے آپ سمجھیں کہ ہم کیا کیا رب کی راہ میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کرے وہ جنت کے سب دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی زکوٰۃ میں ایک جوڑا نکالا اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں اسے خرچ کر دیا، کل قیامت میں جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تو جس جنت کے دروازے سے چاہے داخل ہو جا، گویا کہ یہ کہا جائے گا اس انسان کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں، اور جنت کے کئی دروازے ہیں، بلکہ 8 دروازے ہیں، اور جو نمازی ہے اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو اہل جہاد ہیں انہیں جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا،
اور جو اہل صدقہ ہیں انہیں صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو روزہ دار ہے اسے باب الریان سے بلایا جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کی تو کچھ ضرورت نہیں ہے اتنے دروازوں سے۔ گویا ان کا مقصد یہ تھا کہ یا رسول اللہ مقصود تو جنت میں داخل ہونا ہے، پھر سارے دروازوں سے بلانے کا مقصد کیا ہے؟ یا رسول اللہ اسے تو بندے کو جنت چاہیے، اور جنت میں جس دروازے سے جنتی کو داخلہ دے دیا جائے اس کے لیے یہ عظیم سرمایہ ہے، عظیم تحفہ ہے، عظیم انعام ہے، پھر یہ سارے دروازوں سے بلانے کی ضرورت کیا ہے یا رسول اللہ؟ میرے آقا حضور رحمت عالم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پریشانی پر جب دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ پریشانی ہو رہی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ سارے دروازوں سے بلایا جائے گا، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مگر کوئی ایسا ہے جو سب دروازوں سے بلایا جائے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیا کوئی ایسا بھی شخص ہے جو سارے دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسے بھی شخص ہیں جن کو سارے دروازوں سے بلایا جائے گا، ان کو لیے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے، باب نماز بھی ان کے لیے کھول دیا جائے گا، باب زکوٰۃ بھی ان کے لیے کھول دیا جائے گا، باب جہاد بھی ان کے لیے کھول دیا جائے گا، باب روزہ بھی ان کے لیے کھول دیا جائے گا، اور حکم ہوگا جس چاہے دروازے سے تم داخل ہو جاؤ۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مگر کوئی ایسا ہے یا رسول اللہ جو سب دروازوں سے بلایا جائے؟ قربان جاؤ عظمت صدیقی پر، قربان جاؤ شان ابو بکر پر، قربان جاؤ یار غار کی عظمت پر۔ پیارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے ابو بکر ایسے بھی لوگ ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ تم انہی میں سے ہو، اے ابو بکر تم بھی ان لوگوں میں سے ہو جن کو جنت کے سب دروازوں سے بلایا جائے گا۔ عزیزان ملت آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں پر کس قدر مہربان ہوگا، کس قدر کرم فرمائے گا۔ اب یہاں پر تھوڑی سی تفصیل ہم بیان کرتے چلیں۔ وہ لوگ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ نکال دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کو ان کے مستحقین تک پہنچا دینا یہ بھی کافی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مسارے بیان کر دیے ہیں۔ آپ صاحب نصاب ہیں، اپنے مالوں کی کامل طور پر زکوٰۃ ادا کریں، اس لیے کہ اگر بخل کیا تو پھر یہ کل بوال جان بن جائے گا۔ اس لیے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ تمہارے مال کا میل ہے، ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھے کہ آپ نے جب یہ میل اپنے مال سے جدا کر دیا پھر اپنے پاس نہ رکھیں، فوراً مستحقین تک پہنچا دیں، اور مستحقین وہی ہیں جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی روشنی میں نے بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ آل رسول سادات اکرام کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگر اللہ نہ کرے وہ تو غنی گھرانے کے غنی فرد ہیں، اللہ نے ان کی بڑی عظمت بیان فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پاکی بیان فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عظمتیں بیان فرمائی ہیں، اور فرمایا گیا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے اے اہل بیت پلیدی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک و صاف فرما دے۔ اس لیے سادات اکرام کو زکوٰۃ نہ دیں، وہ غنی گھرانے کے غنی فرد ہیں۔ ہاں اگر کوئی ایسا ہے کہ ضروریات زندگی اس کے پاس نہیں ہے، کوئی آل رسول ایسا ہے، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ انہیں زکوٰۃ نہ دیں، اپنے پاکیزہ مالوں میں سے ان پاک نفوس قدسیہ کی خدمت کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اب آپ نے زکوٰۃ ادا کی، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ ان مستحقین تک زکوٰۃ کا مال پہنچائیں جو یقیناً اس کے حقدار ہیں۔ اگر یوں ہی آپ زکوٰۃ بانٹتے چلے گئے اور مستحقین تک زکوٰۃ نہ پہنچی، پھر آپ کی زکوٰۃ ادا نہ ہوئی۔ اگر آپ نے غیروں کو یوں ہی زکوٰۃ کا مال دے دیا، آپ کی زکوٰۃ نہ ہوئی، عموم لوگ زکوٰۃ کا پیسہ جیبوں میں لے کر ٹہلتے ہیں یا اپنے دفتروں میں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، مانگنے والے آتے ہیں، اس میں مسلم نان مسلم سب ہوتے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ سب کو دیتے چلے جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو پھر جو آپ نے غیروں کو زکوٰۃ دی ہے وہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ ہاں، اسلام نے سب کے حقوق رکھے ہیں۔ اگر کوئی محتاج آتا ہے، نان مسلم محتاج ہے، تو آپ اس کو اپنے دوسرے مصارف میں سے دیجئے، کسی کو اپنے در سے خالی ہاتھ مت لوٹائیے، لیکن زکوٰۃ کے مستحق جو نہیں ان کو زکوٰۃ آپ نہ دیں۔ نبی اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زکوٰۃ کا مال تقسیم فرماتے تھے تو لوگوں کے دلوں میں جو منافقین تھے طرح طرح کے خدشے پیدا ہوتے تھے کہ اس کو اتنا دے دیا، اس کو ایسا دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ واضح فرما کر تمام زکوٰۃ کے مصارف کو بیان فرما دیا۔ اب ان میں سے سارے مصارف زکوٰۃ تو آج موجود ہیں سوائے مؤلفۃ القلوب کے، کہ یہ صحابہ اکرام کے دور سے حکم منسوخ ہو چکا ہے، اور صحابہ اکرام نے یقیناً اپنی دور اندیشی کا مظاہرہ کیا کہ اسلام کو جب غلبہ حاصل ہو گیا، اسلام کو جب سربلندی حاصل ہو گئی، یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب زکوٰۃ کے مستحق مسلمان ہیں، غریب نادار ہیں۔ عزیزان ملت، آج آپ اگر صحیح طور پر زکوٰۃ نکالتے ہیں اور پھر ان کے صحیح مصارف تک آپ پہنچا بھی دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ غریبی کا دنیا میں 1 سال کے اندر اندر خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ آج تو دنیا کافی ترقی پر ہے، آج دنیا کافی عروج پر ہے، آج دنیا کے پاس اسباب کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، دنیا کے پاس بے انتہا دولت ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ انسان آج مٹی کھانے پر مجبور ہے، آج گھاس کھانے پر مجبور ہے، آج ریت کھانے پر مجبور ہے، آج لوگ بھوک کی وجہ سے خودکشی کرنے پر مجبور ہیں، آج اپنے بچوں کو قتل کرنے پر مجبور ہیں، خود انسان مرنے پر مجبور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ انسان کی زکوٰۃ صحیح مقام پر نہیں پہنچ رہی ہے۔ آپ تاریخ اسلام کا وہ واقعہ نہیں بھول جائیں گے کہ آقا دو عالم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے۔ دور فاروقی میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام علاقے کے گورنروں کو یہ لکھا کہ زکوٰۃ کا مال وصولا جائے اور وہیں کے لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے، اور وہاں جیسے بھی ضرورت مند ہوں سارے لوگوں کی ضرورتیں پوری کر دی جائے۔ اس کے باوجود، یہ فرمان فاروقی کے باوجود بھی، یمن کے گورنر مدینے کے دارالسلطنت کو زکوٰۃ کا مال بھیج دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آتا ہے، فوراً گورنر کو طلب فرماتے ہیں۔ گورنر حکم فاروقی پاتے ہوئے مدینہ طیبہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میرا حکم تم تک نہ پہنچا کہ وہیں کے سارے غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں اور ضرورت مندوں کو زکوٰۃ کا مال دے دیا جائے؟ کہا، امیر المومنین، میں نے آپ کی بات کی نافرمانی کی ہے، لیکن میں کرتا کیا، میرے پاس یہ مال بچ گیا تھا۔ امیر المومنین نے فرمایا، کیا تم نے غریبوں کی غریبی دور کر دی؟ کہا، امیر المومنین، میں نے غریبوں کی غریبی دور کر دی ہے۔ کیا تم نے مسکینوں کو حاجتیں پوری کر دیں؟ ہاں امیر المومنین، ان کی حاجتیں بھی پوری ہو گئی ہیں۔ کیا تم نے فقیروں اور یتیموں کا خیال رکھا؟ ہاں۔ کیا تم نے مسلمانوں کے فلاں کام کیے؟ تم نے غلام آزاد کرائے؟ ہاں، سب کچھ ہو گیا ہے۔ سارے کام ہونے کے باوجود یہ مال بچ گیا ہے۔ اے امیر المومنین، میں بتاؤ اس مال کا کرتا کیا؟ اللہ اکبر! وہ تنگ دستی کا عالم کہ اس وقت انسان ایک ایک کھجور میں پورا دن گزارا کرتا تھا، اور وہاں پر ہزاروں ہزار کی تعداد میں غلامی کی زنجیروں میں لوگ جکڑے ہوئے تھے۔ ایسے عالم میں بھی جب اسلام کے نمائندے صحیح طور پر نکلے ہیں تو آپ دیکھیں
کہ غریبوں کی غریبی بھی دور ہو گئی ہے، محتاجوں کی محتاجی بھی دور ہو گئی ہے، پریشان حال لوگوں کی پریشانی بھی دور ہو گئی ہے، قیدیوں کو قید سے رہائی بھی مل گئی ہے، غلاموں کو غلامی سے آزادی بھی مل گئی ہے، جو مسافر ہیں وہ بھی اپنی منزل تک آرام سے پہنچ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی زکوٰۃ کا مال بچ جاتا ہے۔ اور آج اتنا زیادہ زکوٰۃ کا مال نکالنے کے باوجود لوگ اگر پریشان ہیں تو اس کی سیدھی وجہ یہ ہے، یا تو ہم نے صحیح طور پر زکوٰۃ کا مال اپنے مال سے جدا نہیں کیا ہے، نکالا نہیں ہے، یا پھر ان مستحقین تک ہم نے پہنچایا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کے مسلمان اگر صرف ایک سال اپنے مال کا 2.5% صحیح طور پر نکال کر وہ اپنے ذمہ داری کے ساتھ مستحقین تک پہنچا دیں، دنیا کی ساری غریبی ایک سال کے اندر دور ہو جائے گی۔ عزیزان ملت، یہاں پر اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ زکوٰۃ ادا کرتے مستحقین کا خیال رکھیں کہ مستحقین کون ہیں۔ مستحقین وہ جو بیان کیے گئے۔ آج لوگ یہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ کا مال دیں۔ یقیناً اگر رشتہ دار ماں باپ کے علاوہ اصول و فروع، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، ان کے علاوہ بھائی کو، بہن کو اور اپنی خالہ کو، پھوپھی کو، جو بھی رشتہ دار ہیں، اگر وہ مستحق ہیں تو آپ ان کو زکوٰۃ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آپ کو دونا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک تو آپ کو صحیح مصرف میں زکوٰۃ دینے کا، اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اگر زکوٰۃ کہہ کر ہم کسی کو زکوٰۃ دیں تو وہ یہ کہے کہ صاحب زکوٰۃ ہم کیسے دیں گے؟ زکوٰۃ اگر دیں گے تو وہ زکوٰۃ لیں گے نہیں، ان کی عزت کو ٹھیس پہنچے گی، ان کی وقار کو ٹھیس پہنچے گی۔ تو فقہا فرماتے ہیں ان کو ہبہ کر کے کہ یہ تحفہ ہے، اسے قبول کر لیں۔ اگر وہ ایسے بھی نہ لیں اور ان کو شک ہو تو یہ قرض کے طور پر کہ ہم تمہیں قرض دیتے ہیں، اور دل میں یہ ارادہ یہ کر لے کہ اب ہمیں ان سے لینا نہیں ہے بلکہ اب انہیں ان کو دے دیا ہے، تو زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور غریبوں کا کام بھی چل گیا۔ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہ ملے تو آج مدارس اسلامیہ زکوٰۃ کے صحیح مستحق ہیں کہ وہاں پر وہ طالبان علوم نبویہ جنہوں نے اپنے آپ کو فارغ کر لیا ہے اور اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی پاسبانی کے لیے نکل گئے ہیں، آج ان کو آپ، ان مدارس کو آپ اپنا زکوٰۃ کا مال دیں، ان طالبان علوم نبویہ پر اپنا زکوٰۃ کا مال خرچ کریں۔ یقیناً آپ کو اس کا بھی ڈبل ثواب ملے گا کہ آپ نے دین کی سربلندی کے لیے زکوٰۃ ادا کی ہے، آپ نے دین کی سرفرازی کے لیے زکوٰۃ ادا کی ہے، اور یہ ایسا عظیم اور انمول ذخیرہ نیکی ہوگا کہ آپ زندگی بھر اس کا فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، اور آپ دنیا میں رہیں یا نہ رہیں آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ عزیزان ملت، آپ کی ذمہ داری پہلی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب ثروت بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، آپ اپنے زکوٰۃ کی مال کی زکوٰۃ ادا کریں، اور پوری طور پر کامل طور پر زکوٰۃ کی مال کی زکوٰۃ ادا کریں، اور اس کے بعد زکوٰۃ نکال دی، اب آپ مستحقین تک بھی پہنچا دیں، ہو سکے تو جو جو ضرورت مند ہیں آپ ان کے گھر تک پہنچائیں، ان کی ضرورتیں پوری کریں۔ لوگ بھوکے ہیں ان کو راشن خرید کر دیں، لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کریں۔ لوگ آج زمانے میں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، آپ ان کے گھر تک پہنچنے کے ان کے اسباب مہیا کر دیجئے۔ پھر بھی اگر آپ کا زکوٰۃ کا مال بچ جاتا ہے، آپ مدارس اسلامیہ میں زکوٰۃ خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے یہ ذخیرہ آخرت بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے قہر، اپنے غضب سے بچائے، عذاب نار سے محفوظ و مامون فرمائے۔ عشرہ مغفرت جاری ہے، مولا ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔